اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم۔ ہم پروگرام حقوق شناسی کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر خدمت آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ کی جو آخری گفتگو تھی اس میں والدین کے انتقال کے بعد کچھ ایسے عمل جن کو ادا کرنا بہت سخت ضروری ہے کہ جس کی بنا پہ ہو سکتا ہے جو آخرت کی جو منزلیں ہیں ان سے وہ دو چار ہو رہے ہوں۔ تو اس سلسلے سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ سلسلہ انشاءاللہ آج ہم پھر سے جوڑیں گے۔ کچھ اور باتیں ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حق ادا ہو جائے، ہر انسان اپنے حق کو ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ ہر بار کی طرح جو یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعی اس کو ہم درد دل کہتے ہیں، اور نہ جاننے کی بنا پہ یا شیطان کا وسوسہ یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے حضرات ہیں، خود ہمارے ناظرین بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین یا والد یا والدہ کے انتقال کے بعد اگر کوئی نیک عمل پہنچانا ہے تو سیّم چہلم چلی، وہ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمانے کے اس سے بھی آدمی کرتا ہے کہ بھئی کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بس برسی، پھر ایک سال کے بعد پھر وہ دن آئے گا، وہ تاریخ، کیا بس یہی ایک سنگل اکلوتا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان کے اعمال کے لیے یعنی ایصال ثواب کے لیے رہ گیا ہے، یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے ایصال ثواب کے لیے مہیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے مذہب میں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے معین نہیں کیا گیا کہ بس یہی راہ تمہارے پاس اس کار خیر کی ہے، لیکن ہم نے خود اپنے کو باندھ لیا ہے۔ ایصال ثواب سیّم 40ویں یا برسی سے اللہ نے نہیں باندھی ہے، اللہ نے یہ نہیں باندھا؟ اچھا، نہیں، ہم نے باندھ لیا ہے کہ ایصال ثواب مطلب ہمارے دماغ میں یہی آتا ہے، مجلس ایصال ثواب، فاتحہ۔ ایصال ثواب دنیا کی کوئی نیکی کبھی کی جائے، کسی وقت کی جائے، وہ ایصال ثواب ہے۔ اس کے لیے نہ تیسرے دن کے انتظار کی ضرورت ہے، نہ 40ویں کی، نہ برسی کی۔ جب ماں باپ کی یاد آئی تو ایک دعا جو ہم قنوت میں پڑھ رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا ہر وقت کرے، ان کے لیے توبہ و استغفار ہر وقت کرے۔ معبود اب بھی اگر ان کی کوئی لغزش معاف نہ ہوئی ہو تو معاف کر دے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کی ہم اپنی زندگی میں خدمت کرتے ہیں، جی، اچھے بچے خدمت کرتے ہیں، جی، لیکن اگر کسی کی ماں یا باپ کسی بیماری سے تڑپ رہے ہیں، سینے میں درد ہے، سر میں درد ہے، اچھا، بے چین ہے، تو ہم پہلے اس تڑپ سے ان کو نکالیں گے یا پہلے بریانی کھلائیں گے لا کے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بریانی اچھی کہاں لگے گی، پہلے اچھی نہیں لگے گی۔ تڑپ سے، ہاں۔ تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جب ایصال ثواب کا خیال پیدا ہو، مرحوم ماں باپ کا خیال پیدا ہو، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ خدا نہ کرے اچھا، کسی طرح کی کوئی تڑپ تو نہیں ان کے ہاں باقی ہے، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ قبر میں کسی اذیت کا شکار تو نہیں ہے، کوئی واجب چھوڑ کے گئے ہوں جس کی وجہ سے ان کی خدا نخواستہ اس کی سزا مل رہی ہو، اللہ اکبر۔ تو عذاب قبر بھی ہے نا۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو قبر، یا جہنم کی گھاٹیوں اور کھائیوں میں سے اور گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، قبر ہے۔ تو غور کریں کہ کوئی مشکل اب بھی ان کی باقی تو نہیں قبر میں، پہلے اسے دور کریں، پہلے اس کرب سے نکالیں۔ خدا نہ کرے اگر بچھو ڈنک مار رہے ہیں، اگر سانپ ڈس رہے ہیں، اگر قبر کی تاریکی ہے، روشن اور نہیں ہے قبر، تنگ ہے، کشادہ نہیں ہے، گرم ہے، ٹھنڈی نہیں ہے، تو پہلے یہ کریں، پھر ان کو بریانی کھلائیں، قرآن کی تلاوت کا ثواب پہنچائیں، مجلس کا ثواب پہنچائیں، کھانا کھلا کے مومنین کو ہی صحیح اس کا ثواب پہنچائیں، سب کریں، لیکن پہلے انہیں تکلیف سے نکالیں۔ تکلیف سے نکالنے مطلب پہلے ان کے واجبات کو ڈھونڈ کے ادا کریں۔
ان کے گناہوں کے لیے توبہ کریں، اس کے بعد نیکیوں کی باری آتی ہے۔ نیکیاں کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کب کرنا ہے، جب یاد آ جائے تب کرنا ہے۔ تب کرنا، ایک بار ایک صلوات پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہیں، ایک سبحان اللہ کہہ کے ہدیہ کر سکتے ہیں، ایک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کر کے کتنی بڑی مصیبت ان کی ختم کر سکتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہے صحیح بات ہے، کہ ہم تو اس سے کہیں رحم کر، اب وہ رحمت میں کیا کر دے گا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، مالک اپنے اعتبار سے کرے گا۔ لیکن پہلی بات یہی ہے کہ پہلے انہیں اگر ہوں، کسی تکلیف کا کوئی امکان ہے تو اس سے نکالا جائے، اور واجب چھوٹا ہے تو تکلیف تو ہے۔ اچھا، یہیں پہ ایک بات اور ہم کہنا چاہیں گے کہ جو ایصال ثواب کی جو یہ بات ہو رہی ہے، ناظرین اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کبھی کبھی کچھ باتیں ہیں جو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے کہوں۔ آپ نے بھی درمیان گفتگو کہا پروردگار ہمارے والدین کو بخش دے، معاف کر دے، دعا کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں والدین کا، یعنی والدین نے کچھ کوتاہیاں خدا نخواستہ کی تھی، کسی کا حق لے کر کے بیٹھے تھے، جس کو اکثر غصب کہتے ہیں کہ غصب کر کے بیٹھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آج بھی ہمارے حق کا نہیں ہے اور وہ ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ہی پاتر ہیں، مگر ہم یہی کہتے ہیں پروردگار انہیں بخش دے، انہیں بخش دے۔ تو ہمارے کہنے سے بخشے جائیں گے یا اس پڑوس کے جس کا حق لیا گیا ہے اس کے معاف کرنے سے یا اس کو واپس کرنے سے بخشے جائیں گے؟ دیکھیے دو دعائیں ہیں قرآن مجید میں، ایک ہے مغفرت کی دعا، ایک ہے رحمت کی دعا۔ اچھا، رحمت کے نزول کی دعا کا تعلق ہمارے ان کے واجب ادا کریں نہ کریں سے نہیں ہے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما۔ یہ تو چاہے ان کے ذمہ کوئی واجب باقی ہو تو اس کی رحمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو نماز چھوڑ گئے معاف کر دے۔ ایک مغفرت کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جی، ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور مومنین کو سب کو۔ مغفرت کی دعا بھی میں کسی کے اس غلط عمل کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ جو میرے ذمے ہیں ان کے واجبات وہ ادا نہیں کیے میں نے، جن کی وجہ سے ان کو نماز چھوڑ کے گئے، روزہ چھوڑ کے گئے، حج چھوڑ کے گئے، جی، خمس چھوڑ کے گئے ہیں، نہیں نکالا ہے، قبضے میں میرے مال ہے، تو میں گنہ گار ہو رہا ہوں اس کو یوز کر کے، اور وہ چھوڑ کے گئے ہیں ذمہ داری، وہ بھی گنہ گار گئے ہیں، ان کو بھی اس کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن بہت سے واجبات ہیں جو اس سے ہٹ کے ہیں، جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، بہت سی اور چیزیں ہیں، گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، صحیح بات، جن کی نہ کوئی قضا ہونا نہ کوئی کفارہ ہونا ہے۔ زندگی میں جھوٹ بولے ہوں گے، ہم سب ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، غیبتیں کی ہیں، تو ہم رب اغفر لی جب کہتے ہیں تو وہ غلطیاں بھی شامل ہو گئیں، اچھا اچھا، تو کم سے کم اتنی دعا تو ہماری اپنے جگہ پہ جائے گی۔ جائے گی، ٹھیک، اور باقی یہ دعا کہ ان کو بخش دے، نماز ہم ان کی ادا نہیں کریں گے اور بخش دے، روزے ہم ان کے نہیں رکھوائیں گے اور بخش دے، تو یہ ظاہر ہے کہ قبول ہونے والی دعا اس لیے نہیں ہے کہ معصومین نے بالخصوص پیغمبر گرامی نے فرمایا ہے کہ الداعی بلا عمل کرامی بلا وطر، بغیر کوشش کے دعا کرنے والا ویسا ہے جیسے بغیر کمان کے، چلے کمان میں تیر لگے بغیر نشانے پہ پھینکنے والا تیر، نہ کبھی وہ تیر نشانے پہنچے گا، کبھی نہ یہ دعا۔ تو ربنا اغفر لی کرتے تو رہیں، لیکن جہاں سے ہمارا حصہ ہے کوشش کرنے کا، مغفرت کے لیے کوشش یہ ہے کہ ان کے واجبات کو ادا کریں، وہ تو ہمیں کرنا پڑے گی، جی جی، اور جب تک وہ حصہ ہم ادا نہیں کریں گے وہ ہماری دعا بھی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ نہیں۔ چلیے ناظرین، اب ایک عظیم اور سوال، ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہیں، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے حج بھی ادا کرواتے ہیں، اگر نہیں کیے ہوں، نماز بھی ادا کرواتے ہیں، روزے بھی رکھواتے ہیں، اگر خود اس لائق ہے تو وہ خود یہ عمل انجام دیتے ہیں، وقت ہوتا ہے تو خود ہی کرتے ہیں، اور خوب دھوم سے ان کا 40واں بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے بھی ہیں، اور اس کی ہر سال برسی بھی لاکھوں روپے فکس ہے کہ فلاں فلاں تاریخ میں اتنے بجٹ میں ہر سال ہونا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ جو آپ نے بتایا نا، نہ نماز ادا کرواتے ہیں، نہ حج ادا کرواتے ہیں، نہ روزہ، یعنی ان حقوق پہ کوئی دھیان نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے ناظرین یہ اعتراض کر کے میں اس کو روکنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جواب جاننا چاہتا ہوں، یعنی جو خدا نے حقوق رکھے تھے اس کو نہیں ادا کروا رہے ہیں، اس پہ دھیان دے کے کروا رہے ہیں، تو بہتر تو ہوگا، لیکن کہاں تک بہتر آپ بتائیں؟ یہ جو دھوم سے سیوم 40ویں ہو رہے ہیں، ان میں للہیت کتنی ہے؟
اللہ کی بارگاہ میں خالی عمل خیر کا کر لینا کافی نہیں ہے، عمل خیر ایسے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ ہاں یہ تو ہے۔ دعائے کمل میں مولا نے جو بہت سی چیزوں کی دعا کی، اس میں ایک یہی ہے ٹکڑا، یا ربی یا ربی یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا وعامالی عندک مقبولا۔ اے میرے رب، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ تین چیزیں مانگی مولا علی نے۔ ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا، میری زندگی کا ہر لمحہ اپنی یاد سے آباد کر دے، وہ بخدمتک موصولہ، اور میری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی خدمت سے جوڑ دے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تفریح کرنا پارک میں جانا سونا جاگنا بچوں بیوی کے ساتھ مت گزارنا دوستوں کے ساتھ سب تیری عبادت بن جائے۔ اگر تجھے یاد رکھ کے کروں گا تو یہ سب تیری عبادت بن جائیں گے۔ واقعی وَأَعْمَالِي عِنْدَكَ مقبولہ، اور جو بھی کروں عمل وہ تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ تو خالی دھوم سے کچھ کر لینا کافی نہیں، دھوم تو دکھاوے کی طرف لے جاتی ہے، اور ریاکاری اور دکھاوا عبادت کے وہ دشمن ہیں جو دیمک جیسے دشمن ہوتی ہے، لکڑی کی جیسے آگ لکڑی کی دشمن ہوتی ہے، ویسے یہ ریاکاری دکھاوا دشمن ہے۔ آج کل ہمارے یہاں آفت آئی ہوئی ہے، مجلس میں تبرک کیا بانٹا جائے نام ہو، پوسٹر کتنا بڑا لگے نام ہو، اور کس کو بلایا جائے۔ اشتہاری خطیب پہلے اشتہاری مجرم ہوتے تھے ایک زمانے میں، اب اشتہاری مولانا ذاکر بلائے جاتے ہیں۔ تو دھوم ہو رہی ہے مگر جا کیا رہا ہے وہاں؟ کچھ جا بھی رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا۔ قبول تب ہوگا جب خلوص ہو، خلوص ہوگا تو نام کی فکر نہیں ہوگی۔ اگر نام نمود کے لیے ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، جس کے لیے ہو رہا ہے وہ مل جائے گا۔ روایت میں جب کوئی کار خیر آدمی کرتا ہے جی تو اللہ کہتا ہے اس کے نام عمل میں 10 نیکیاں لکھ دو، بڑی منیمم کوالٹی والا۔ اچھا پھر جب وہ کہیں ایک بار بتاتا ہے میں نے آج یہ کیا تو اللہ کہتا ہے گھٹاؤ 3 کر دو۔ دوسری بار جب پھر ذکر کرتا ہے آج میں نے اتنے ہزار چندہ دیا تو کہا 1 کر دو۔ تیسری بار جب ذکر کرتا ہے تب کہتا ہے اس کے نام عمل سے نیکیاں ہٹا دو، جزا ہٹا دو۔ اس نے ہم سے جزا پانے کے لیے کیا ہی نہیں، اس نے تو نام کمانے کے لیے کیا، وہ اسے مل رہا ہے۔ جس کے لیے اس نے کیا ہے وہ اسے مل رہا ہے، جس کے لیے کیا ہی نہیں وہ ہم کیوں دیں اس کو؟ کیوں دیں؟ تو یہ جو دھوم دھام کی آفت آئی ہے جس میں غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہم نے، پہلے شادی مشکل کی تھی، اب ایصال ثواب بھی مشکل کر دیا یہ ہے۔ گھر میں جنازہ رکھا جاتا ہے تو غریب جنازہ دفن کرے کہ کھانا پکوائے، بکرا کہاں سے منگوائے، اور اگر بکرا نہیں پکوا سکا اور آلو پکوا دیے تو قیامت ہو جائے گی کہ باپ کے 40ویں میں آلو کھلا دیے۔ ہم نے ولیمے کے 40ویں کھانوں کو بھی ولیمہ بنا دیا ہے۔ جی یہ ظلم ہے، جس کے پاس ہے وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے، اور ہم سب مل کے ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے جاگے، ایصال ثواب ہے تو خلوص نیت کے ساتھ ہو۔ مومن کو اللہ نے ایک چیز دی ہے، اس کا نام ہے بصیرت مومن، فراست مومن۔ فراست اور بصیرت یہ ہے کہ کم سے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اچھا دنیا میں وہی کامیاب تاجر ہے جو کم سے کم لاگت میں زیادہ فائدہ اٹھائے۔ تو ہم دین کے معاملات میں کیوں بڑی بڑی لاگتیں لگا کے کم سے کم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ زیرو، لاکھوں بلکہ کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہیں 40واں میں۔ صحیح بات۔ کیا بتائیں ان کو کون سا نام دیں ہم؟ جیسے سیاسی پارٹیاں ریلیاں کرتی ہیں 40ویں، اب ریلیوں کی شکل میں ہونے لگیں۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگ ان لفظوں کو بہت تماشا بنائیں گے، لیکن خدا کے لیے سب لوگ جاگیں، چوکیں، اور 40واں اور سیوم جو ایصال ثواب کے ذرائع ہیں ان کو خلوص کے ساتھ ان کا راہ خیر کو انجام دیں۔ مجلس حسین بہترین ایصال ثواب ذریعہ ہے، اسے مجلس رہنے دیں، اسے کچھ اور نہ کریں۔ یہ جو بات آپ نے اٹھائی ہے، واقعی غریب انسان کے گھر میں اگر موت ہو جا رہی ہے تو شاید اس کے آنسو اس کی بھی موت ہو گئی، ہاں اس لیے بھی بار آنسو مرتا ہے بیچارہ۔ صحیح بات، اس لیے بھی آنسو نکل رہے ہیں کہ ابھی کل کو پرسوں کو مجھ کو یہ انتظام کرنا ہے، ابھی تک تو ہم صرف بیماری کا علاج کر رہے تھے، یعنی ابھی تک تو قرضے میں تھے، اب پھر قرضہ لے کر کے کریں۔ شادیاں پہلے جائیداد بیچ کے ہوتی تھیں، اب ہمارے یہاں 40ویں جائیداد بیچ کے ہو رہے ہیں، قرضہ لے کے ہو رہے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جس کے پاس ہے وہ یہی اسی لیے اس کے پاس، تمہارے پاس ہے، تم ماں باپ کے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو 40ویں میں ولیمہ کرنے کے بجائے اپنے علاقے کے 10 غریب گھر ڈھونڈو اور سال بھر کے لیے ان کے گھر میں اتنا پہنچا دو کہ سال بھر وہ بریانی کھائیں، قورمہ کھائیں۔ صحیح بات۔
پھر دیکھنا انشاءاللہ قیامت میں اس 40ویں کا زیادہ ثواب ملا جو تم نے دھوم دھام سے کیا تھا، یا اس کا ثواب ملا جس کی خبر تم کو اللہ کو ہوئی اور کسی کو نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ چلیے ناظرین، پھر سے ہم کہہ رہے ہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں ہم لوگ اس باتوں کے ذریعے کچھ رکاوٹ ڈال دیں یا بڑھتی ہوئی چیزوں کو روک دیں، نہیں، مقصد یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس روشنی کی بنا پہ جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں کہیں اندھیرا تو نہیں ہو گیا ہے، یا جو ضرورت جہاں زیادہ تھی لگانے کی وہاں نہ لگانے کے علاوہ ہم نے کہیں اور لگا دیا، اور ہو سکتا ہے اس اعمال کی وجہ سے خدا بھی راضی نہ ہو۔ آپ بہرحال سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں بہت کچھ۔ ایک بچوں کے سلسلے سے جو بات ہو رہی تھی، نوجوانوں کے سلسلے سے، ایک بات ہم کہہ کے اب شوہر اور زوجہ پہ آنا چاہیں گے، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ ہی بات ہو پائے گی، اور اگلے ایپیسوڈ سے ناظرین ایک مفصل گفتگو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے شوہر اور زوجہ کے حساب سے۔ احترام والدین، یہ ہمارے سماج میں اب بڑی مصیبت بن کر کے سامنے آ رہی ہے کہ اب احترام نہیں رہ گیا۔ اچھا، والدین بھی کبھی کبھی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، لیکن احترام والدین کا اثر کیا ہوتا ہے؟ رسول خوش ہوتے ہیں یا اللہ خوش ہوتا ہے، یا نہ ادا کرنے کی بنا پہ ان کی ناراضگی؟ کوئی ایسی حدیث یا واقعہ آپ کی نگاہ میں؟ دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی وہ بدترین گناہ ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان عاق ہوتا ہے۔ جی ہاں، بیان کیا۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اگر بدترین گناہ تم نے کیا اور عاق ہو گئے تو پھر جہنم پکا، اللہ اکبر۔ اور اگر تم لائق رہے تو پھر جنت ڈھونڈو، جنت جانا ہے۔ بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ بھی ائمہ نے جو روش اپنائی ہے وہ بھی روایات میں ہے، سیرت میں ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ بھی جو ائمہ نے ان کی معصومین نے، پیغمبر نے ان کی ہمت افزائی کی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی سیرت میں نمونہ ملتا ہے کہ امام نے اپنا کچھ صحابی تھے، اچھا، وہ اپنی ماں سے بات کر رہے تھے تو کچھ اونچے لہجے میں بات کی، تو اگلے دن جو امام پاس ملنے آئے تو امام نے کہا تم کیا باتیں کر رہے تھے ان سے؟ تم کو یاد نہیں رہا کہ ان کا پیٹ 9 مہینے تمہارا گھر رہا، ان کی گود 9 مہینے تمہارا جھولا رہی، ان کا سینہ 2 سال تمہارا، ہماری آج کی زبان میں ڈائننگ ہال رہا، کچن رہا، صحیح بات۔ اور ایسی کئی چیزیں امام نے گنائی، اور ان کو متوجہ کیا کہ آئندہ یہ صورت نہ پیدا ہو۔ اچھے برتاؤ کا بہترین نمونہ، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کی جزا کتنی بڑی مل سکتی ہے، یہ بتائیے کہ آخرت میں ہم کیا اپنے اعمال کے بلبوتے پہ نجات پانے والے ہیں؟ کیسے سوچیں؟ رحمت خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ نہ، رحمت خدا تک پہنچ کیا ہماری سیدھی ہے؟ نہیں ممکن ہے، جب تک کہ محمد محمد علیہ السلام کا وسیلہ نہ ملے، سیلا نہ، صحیح۔ ان کی سفارش اور شفاعت نہ ملے۔ قیامت میں انہی کے سہارے مغفرت اور رحمت دونوں بے ملنے شک۔ والی ہیں۔ وہ اگر ہمیں نظر انداز کر دیں تو ہم کہیں کہ نہیں، کہیں کہ نہیں، جہنمی ہیں، سیدھے جہنمی ہیں۔ صحیح بات، ہاں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل پیغمبر ہم کو یاد رکھیں، نہ بھلائیں، ہاں، اچھا برتاؤ ہمارے ساتھ کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں سے ایک یہ سیرت ہے کہ حضور کی ایک دودھ شریک بہن تھی، اس کو اور واضح کیجیے، آج کے حالات رضائی ایسے ہیں کہ ہمارے رضائی بہن نوجوان تھی، بھائیوں کو اور سمجھ میں آ جائے۔ رضائی بہن تھیں جناب حلیمہ خاتون کی وہ بیٹی، جن حلیمہ کے ساتھ پیغمبر نے زندگی بسر کی تھی، ابتدائی حصہ بھیجا گیا تھا وہاں۔ تو جب وہ بہن آئی، دودھ شریک بہن، اچھا، تو پیغمبر نے اپنی ابا ان کے لیے بچھائی۔ عرب میں ابا بچھانا کسی کے لیے احترام کا انتہائی آخری درجہ ہے۔ اچھا، اپنی جگہ بٹھانا، ابا بچھانا، یہ سب چیزیں انتہائی، ہم بھی اپنی جگہ بٹھاتے ہیں، صحیح بات، جیسے کوئی بہت بزرگ آ جاتا ہے تو ہم اپنی کرسی چھوڑ کھڑے ہو جاتے ہیں دیتے آفس میں، نہیں آپ بیٹھیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ صحیح بات، ابا بچھانا اسی طرح سے، اچھا، ابا بچھائے، پھر رسول بچھا رسول بچھا رہے ہیں، جی، اللہ صاحب معراج بٹھایا، باتیں کی، سامنے بیٹھے، ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہے۔ اچھا، چلی گئی وہ بہن۔ پھر کچھ دنوں بعد یا تھوڑی دیر بعد جو بھی ہوا، وہ بھائی آیا اس کا، تو پیغمبر نے اس کے ساتھ
یہ برتاؤ نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا، مگر ایسا نہیں کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ فرق کیوں کیا آپ نے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں اپنے ماں باپ کے لیے اچھے ہیں، لیکن یہ بیٹی جو ہے میری بہن، یہ اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ اچھی تھی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل پیغمبر آخرت میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں جی تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیغمبر کی مدد پائیں گے، پیغمبر کا اچھا سلوک ہمیں مل جائے گا اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مر گئے ہیں تو بھی کریں، زندہ ہیں تو بھی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں تو کل انشاءاللہ پیغمبر سے بھی ہمیں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ ایک بات اور، ہم تھوڑا سا خاص موضوع کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے الگ الگ انداز سے کبھی کبھی اتنا زیادہ خرچ کر دیا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا والی جو بات ہے کہ ضرورت ادھر بھی ہے، ادھر بھی دے کر کے ہم ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، مگر آخر کیوں اتنا زیادہ زور ایک ہی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو مشہور ہو ادھر ہی کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ ہم سوال ہے کہ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ آدمی حقیقتاً تسکین نفس کرتا ہے، ناموری کے لیے کام کرتا ہے، سمجھتا ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، نہیں تو کیا وہ پہنچے گا نہیں؟ نیت پہ ہے اس کی۔ اچھا، اگر ظاہری طور پر دیکھنے والے ہم بندے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کام اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، دکھاوا محسوس کر رہے ہیں، جی تو جب ہم دکھاوا محسوس کر لیں گے تو اللہ کا دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ واہ، دولت مندی کا مظاہرہ، یہ مظاہرہ کہ ہم بہت بڑے اپنے ماں باپ کے اچھے بیٹے ہیں، اللہ ان سب چیزوں سے بچائے۔ اور پھر وہی کہ بھیا آپ مومن ہیں، سمجھداری کا رخ اختیار کیجئے۔ کتابوں کے انبار اس وقت لگے ہوئے ہیں گھروں میں جو فری بٹتی ہیں، دعاؤں کے مجموعے ہیں، جی زیارتوں کے مجموعے ہیں، صحیح۔ اور یہ سب ہم بھی وہی بانٹے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے بلیک اینڈ وائٹ پہ بانٹا تو ہم 4 کلر میں لے آئے، تصویر والا لے آئے، دکھا دیا، اس سے اونچا بانٹ دیا۔ جی یہ ڈھیر ہو رہے ہیں، ان کا یوز کہاں ہو رہا ہے؟ تو وہ کام کریں جو ان کے کام آئے، جو خالی ہمارے کام آ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے آپ اسی درمیانے گفتگو آپ چیز بیان کریں کہ وہ کام کریں تو کون سا کام کریں۔ ٹھیک، ہم کتاب روک لیتے ہیں، پہلی واقعی بات ہے بہت ان ہو کے گئی، واجبات ادا کریں، سب سے پہلے بات۔ اس کے بعد اب ایصال ثواب کی راہ پہ چلیں تو وہ ایصال ثواب کی راہیں ڈھونڈیں جن میں زیادہ فائدہ ہے۔ ہم وہ کتابیں بانٹیں جن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے بجائے کسی ایک طالب علم، دینی طالب علم کے خرچے اپنے ذمہ لے لیں، اور واہ ایک واہ، یتیم واقعی کی تعلیم کا ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں، صحیح ہے، ایک بیوہ کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں، واہ صحیح، غریبوں کے گھر میں کھانا 40ویں جو میں نے کہا بھی ولیمہ ہو رہا ہے، یہی جتنا آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، اسی کو پورے علاقے میں نشاندہی کر کے اپنے علاقے میں عزیزوں میں رشتہ داروں میں ڈھونڈ لیں، غریب گھر، شریف گھر کہاں ہیں جو دست سوال نہیں پھیلاتے، وہاں پہنچا دیں۔ جیسے ہمارے ائمہ راتوں کی تاریکی میں پیٹھ پہ لاد کے پہنچاتے رہے اللہ، اور پانے والے کو نہیں پتہ چلا کس نے پہنچایا، امام زین العابدین پہنچاتے تھے اور وہ کوستے تھے، ایک تم ہو لاتے ہو اور ایک ہمارا عزیز ہے، وہ کبھی پوچھتا نہیں۔ جب شہادت ہو گئی تب پتہ چلا کہ جس کو کوس رہے تھے وہی تو لا رہا تھا۔ وہی لا رہا تو اگر ان کی نسل میں ہم سادات کرام سے خاص کر کے اور ساری لوگوں سے جو ان کے چاہنے ماننے والے ہیں ان سے عرض کریں گے کہ وہ روش اپنائیں جو معصومین کی روش ہے، جہاں دور دور تک کہیں تصور نہیں دکھاوے کا، ناموری کا۔ ہماری ہر نیکی کو ناموری کھائے چلی جا رہی ہے، دکھاوا کھائے چلا جا رہا، اس میں عزاداری کے امور بھی آ گئے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے، ایک یہی جگہ تھی جہاں مخلص تھے، بہت مخلص تھے، بہت، وہاں بھی اب ریاکاری آ رہی ہے، دکھاوا آ رہا ہے۔ اور یہ بھی بچے گا کیا پھر؟ یہ بھی غریبوں کے لیے بڑی ٹف ہو گئی، عزاداری بھی دشوار بنایا جا رہا ہے۔ دشوار کچھ لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ اب غریب جب ہم سوچتا ہے 500 روپے کا 5000 روپے کا تبرک بانٹیں گے، ایک آدمی کو دیں گے، تو غریب بیچارہ کیا کرے گا جو خالی لائی بانٹنے لائق ہے؟ اب وہ کیا کرے؟ کیا کرے وہ؟ جو خالی چنے بانٹنے لائق ہے وہ غریب کیا کرے؟ تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں، صرف خود اپنی نیکی ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ معاشرے کے لیے نیکیوں کو دشوار بنا رہے ہیں۔ یہ ہم پیسے والوں کو، مالداروں کو اور طاقت والوں کو سمجھنا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ، جن کے پاس اللہ کی نعمت زیادہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، جی، جن کے رتبے ہیں سوا ان ان کو سوا مشکل ہے۔ جی چلیے آگے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، واقعی
آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کچھ عظیم ترین گفتگو، ایسی باتیں جو ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے رہی ہے. ہم اس بات کا پورا یقین کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سے ہمارے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے ایسے خرچ کیے ہوں گے، کیونکہ ہر انسان کا دل جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے اگر خدا نخواستہ ایسے پیسے خرچ کیے ہوں جس میں قربتاً اللہ نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اپنے نام کے لیے، خدا بخشنے والا ہے، خدا سے معافی مانگے. اب جو نیکسٹ جو قدم اٹھے آپ کا، جیسا کہ آغا نے بہت تجویز، بہت سے آئیڈیاز، بہت سی باتیں بتائی ہیں جن بات اور کہہ لوں معاف کریں ضرور آپ کو روک کے، ضرور ضرور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فاتح ایصال ثواب مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ 40ویں مجلس کرتے ہیں، 50 لاکھ خرچ کر ڈالتے ہیں، مجلس ایک کرتے ہیں. آپ ان غریبوں کو ڈھونڈیں جو حسین کی ایک مجلس سال بھر ترستے رہتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، واہ عشر محرم نہیں کر پاتے ہیں. آپ انہی پیسوں کو 50 گھروں میں بانٹ دیجئے، 50 گھروں میں فرش حسین بچھانے کا انتظام کر دیجئے، سبحان اللہ. واقعی 50 مجلسیں ہو جائیں گی ایک مجلس کے. کہاں ایک کہاں 50. واہ سبحان اللہ. لیجئے ایک اور تجویز آپ کے حوالے اس پروگرام کے ذریعے پہنچ گئی ہے. آئیے مل جل کے عمل کیا جائے، ہر علاقے کے لوگ، صاحب حیثیت لوگ قدم بڑھائیں اور ٹھیک اس طرح سے مدد کریں جس طرح سے امام نے کیا، بنا بتائے کسی کے ذریعے، تاکہ نیتوں کو جب خدا دیکھے گا خلوص خالص تو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. وعدے کے مطابق اب ہم جو شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں، جس کا اس معاشرے میں حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سخت ضرورت ہے. کبھی کبھی ایک طرفہ باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ کبھی ایڈوانس ہو گئے یا کمتر ہو گئے، جس کی بنا پہ اکثر رشتے جڑنے کے بعد ٹوٹ جا رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ ایک مختصر سی گفتگو، یا یہ کہیں کہ ایک سانچہ، اور اس کے بعد کل سے یعنی اگلے ایپیسوڈ سے اس کی مفصل گفتگو ہوگی. بس کچھ لمحے، کچھ وقت بچے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں؟ سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ انسان کو انسان بنا کے رکھنا چاہتا ہے اور انسانیت کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے. جی انسان کا وجود، پہلا انسان تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے بعد کوئی انسان بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوگا. ایک حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے جی بس. ٹھیک ہے. ماں باپ کون کس کے ہوں گے اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ماں باپ انسان بعد میں بنتا ہے، اولاد بعد میں بنتا ہے، بھائی بہن کے رشتے بعد میں وجود آتے ہیں، جو سب اللہ کے بنائے رشتے ہیں صحیح. مگر بعد میں وجود میں آتے ہیں. ان سارے رشتوں کو وجود میں لانے والا رشتہ کون سا ہے؟ مرد باپ بنے گا تو کہاں سے بنے گا؟ صحیح. پہلے وہ میاں بیوی بنیں گے. ہاں صحیح. تو سارے رشتوں کا آغاز ہوتا ہے شوہر اور زوجہ کے رشتوں سے. واہ. میاں بیوی دو انسان، اجنبی مرد اور اجنبی عورت جب میاں بیوی بن جاتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف بن جاتے ہیں، تب وہ باپ بنتے ہیں، وہ ماں بنتی ہے، جی اولاد آتی ہے، پھر بھائی بہن ہوتے ہیں، پھر رشتے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں، پھر اور رشتے، خاندان اور قبیلہ. ہاں سب. لیکن آغاز جو ہے وہ اس انہیں رشتے دو سے ہے. شخص ہاں لہذا یہ رشتہ جتنا مضبوط ہو. سوچ سمجھ کے ہوگا. باقی رشتے تو اللہ کے بنائے ہیں، ہمیں پرابلم نہیں، اچھا وہ اچھا. بنا رہا ہے. ہاں صحیح بات. کون کہاں پیدا ہوگا ہمارا فیصلہ ہی نہیں، ہمارے ماں باپ کون ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن یہ رشتہ ہمارا ہے اور سارے رشتے اسی سے بن رہے ہیں. لہذا ہمارا یہ رشتہ سوچا سمجھا ہونا چاہیے اور اس رشتے کو جتنی اہمیت ملنا چاہیے معاشرے میں. جتنی اس رشتے کو اہمیت دیں گے، جتنا اسے مینٹین رکھیں گے، جتنا اسے الہی ہدایات کے مطابق اس رشتے کو چلائیں گے، اتنے ہی اگلے رشتے اچھے ہوں گے اور اتنے انسانیت آگے بڑھے گی. لہذا سب سے زیادہ اہم رشتہ یہ ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اس کے آغاز سے لے کے اس کو باقی رکھنے تک. آغاز کے لیے کسی دن بات ہوئی تھی کہ گھوڑے کی سبزی والا کیسا واقعہ وغیرہ آیا تھا. انتخاب جی کیا ہو، ہاں انتخاب مرد کیسا ڈھونڈا جائے، شوہر کیسا ڈھونڈا جائے اور زوجہ کیسی ڈھونڈی جائے. یہاں سے آغاز ہوگا. اب اس کے بعد جب زندگی شروع ہوگی تو پھر ایک دوسرے کا کیسا لحاظ رکھا جائے گا. اس میں کچھ فقہی مسائل ہیں اچھا. جو مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں اور لوگ اسی پہ اٹک جاتے ہیں جی. کہ مرد پہ واجب ہے کہ وہ نفقہ دے، بالکل واجب ہے. عورت پہ واجب ہے کہ وہ مرد کے لیے اپنے کو ہمیشہ حاضر اور آمادہ رکھے، اور اگر اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے گنہگار ہوگی، اور گھر سے اجازت نہیں ہے بغیر اس کے بڑے سوالات ہیں. تو یہ ہیں رشتوں کے وہ کنارے.
ان سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کم سے کم ہے. جی. یہ وہ بلڈنگ کی وہ دیوار ہے جو بنیاد رکھنے کے بعد کھڑی کی جاتی ہے. جب دیوار تو خالی اینٹ اور مسالہ ہوتا ہے، مگر کوئی مکان خالی اینٹ اور گارے سے نہیں بنتا ہے. اینٹ گارے کے بغیر نہیں بنتا، مگر اینٹ گارے سے نہیں بنتا. پھر پلاسٹر ہوگا، پھر رنگ و روغن ہوگا، پھر لائٹ لگے گی، پھر سب ہوگا. جی. یہ گھر جو آباد ہو رہا ہے اس کا کم سے کم وجود تو اس سے ہوگا کہ کم سے کم واجب مرد ادا کرے کہ خرچ دے، اور کم سے کم واجب عورت ادا کرے کہ اپنے شوہر کے اس حق کو جو شوہر کی حیثیت سے وہ حاصل کرتا ہے اس حق کے ادا کرنے میں کبھی انکار نہ کرے، اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے. یہ کم سے کم ہے. ہم نے اسی کو سب مان لیا ہے. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ تو دیوار کھڑی ہوئی ہے بس. یعنی ٹھیک ہے، اسٹرکچر بن گیا ہے. ہاں. اب اس کے بعد رنگ و روغن اور اس پہ پلاسٹر. ابھی گھر نہیں بنا ہے، اسٹرکچر بنا ہے بس. ہاں، ہم اسٹرکچر کو گھر سمجھ بیٹھے ہیں. ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے. کہیں ہم نے اینٹ گارے کے اگر رہنا بھی پڑے تو اچھا لگتا ہے کیا ہم کو؟ کیسے؟ تو پھر ڈھانچہ کھڑا کرنا کافی نہیں، ڈھانچے کے بعد بہت کچھ ہے. تو چلیے، بہت کچھ جو بچا ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ناظرین اب اس ڈھانچے کے اوپر پلاسٹر، رنگ و روغن، روشنی، خوبصورت کیسا ایک رشتہ، ایک گھر خوبصورت کیسا ہو جائے، جنتی ماحول کیسا ہو جائے، کیسے ہو جائے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے یہ گفتگو شروع ہوگی. بالخصوص نوجوان اور اس سے بھی خاص طور پہ ہم جو ان کے والدین ہیں، جو بزرگ شخصیت ہیں، ان سے گزارش کریں گے، کیونکہ کبھی کبھی بزرگوں کا پتہ نہیں کیوں عجب رول ہوتا ہے کہ جس کے بنا پہ یہ رشتوں میں درار، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. بہرحال محسوس نہ کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو اسلام والی باتیں ہیں، جو صحیح باتیں ہیں، حق باتیں ہیں، وہی آپ تک پہنچائی جائیں گی. اجازت دیجیے، ہم لوگوں کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.